گیسٹ پہ بھی ہم جائیں گے، لیکن ضمیر صاحب جو الیکشن مہم کی ہم بات کر رہے ہیں، اپروکسیمیٹلی پیپلز پارٹی نے 10 نکات پہلے دے دیے تھے، لیکن اپنا جو منشور ہے انہوں نے مسلم لیگ نون کے منشور کے بعد دیا، اور 27 جنوری کو غالباً مسلم لیگ نون نے بھی اپنا منشور پیش کیا، اور پی ٹی آئی نے بھی جو منشور تھا ان کا وہ بھی 24 گھنٹوں کے فرق سے ہی پیش کیا۔ یہ اتنا لیٹ منشور آنا، اور جو ماحول اتنا بدل چکا ہے، ماضی میں شاید منشور پہ اتنے کویسچن نہیں ہوتے ہوں گے، اگر ہوتے تھے تو فوراً اس پہ کوئی جواب نہیں دے پاتا تھا، لیکن کس کا منشور کتنا حقیقی ہے اور منشور کی بیس پہ کوئی کتنا جمع غفیر کہہ لیں اپنے ساتھ ملا پایا ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے فیصل، منشور پہ تو بعد میں آتے ہیں، بات کرتے ہیں اس پہ۔ ابھی عامر نے کہا کہ ہمیں بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ اگلے 3 دن آپ نے مطلب اس پر تبصرے کرنے ہیں، بات چیت کرنی ہے۔ تو میں 5 تاریخ کو جب رات کو سویا تو اگلے دن صبح اٹھا تو جب عادتاً چائے کے کپ کے ساتھ اخبار اٹھایا تو ہیڈ لائن تھی ایک بڑی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم نواز شریف۔ تو میں اس وقت اتنا خوش ہوا، میں نے کہا یار چلو 5 تاریخ سے میں 9 تاریخ کو آج کون سے اخبار میں ہیڈ لائن تھی؟ نہیں، یہی ہیڈ لائن تھی نا، یہی ہیڈ لائن تھی نا۔ عوام نے فیصلہ سنا دیا۔ 92 پہ ہیڈ لائن بھی تھی، سپر لیڈ بھی تھی۔ سپر لیڈ 92 سر ارشاد عارف صاحب، اب دیکھیں نا، میں تو اتنا خوش ہوا، میں نے کہا کہ چلو یہ 4 دن نکل گئے، اب 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ کو مطلب اب ٹھیک ہے، اب ذرا تجزیہ تھوڑا سا آسان ہو جائے گا۔ لیکن وہ پھر عامر نے ابھی آنکھیں کھول دی کہ نہیں بھائی اگلے 3 دن ابھی بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی۔ اب آ جاتے ہیں منشور تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر ایک نے نا ایک دوسرے کا دیکھ کر چھاپا مارا کہ 300 یونٹ وہ بھی فری دے گا۔ سب سے پہلے اگر یاد ہو تو آئی پی پی نے اناؤنس کر دیا تھا، وہ پتہ نہیں جب آئی پی پی بنی، اس سے پہلے حمزہ شہباز صاحب نے اناؤنس کر دیا تھا جب وہ سی ایم بنے تھے، غالباً 100-200 یونٹ آگے ہم آئے، اس وقت وہ ضمنی الیکشن پنجاب کے ہو رہے تھے۔ تو وہ مجھے تو ان منشوروں میں کوئی ایسی نئی چیز نظر نہیں آتی۔ پہلے تو ایک ٹائم ہوتا تھا جس نے عامر کرتا ہے باقاعدہ منشوروں کو کمپیئر کیا جاتا تھا کہ یار یہ اور انہوں نے پہلے کیا ڈیلیور کیا ہوا ہے۔ اب تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ریٹورک ہے، ایک منشور آ گیا نہیں آیا، کوئی پرواہ ہے؟ ویسے آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ کوئی یہاں کینڈیڈیٹس میٹر کر رہے ہیں، پارٹیز میٹر کر رہی ہیں، منشور کہیں پہ میٹر نہیں کر رہا کسی کو۔ کسی ووٹر سے جا کے پوچھو کہ یار آپ نے منشور پڑھا ان کا، وہ کہے گا جی وہ کیا ہے، وہ یار وہ 10 صفحوں کی چیز ہے، 20 صفحوں کی چیز ہے، 5 صفحوں کی چیز ہے، 1 صفحے کا ہے، سنگل لائنر ہے، وٹ ایور کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں یار منشور کو کیا کرنا ہے، ہمیں تو بندہ دیکھنا ہے کہ کون آئے گا، کون جیتے گا، اور پھر کون ہمارے کام کروائے گا۔ سمپل سی بات ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی انہوں نے وہ کاپی بھی کی، چیٹنگ بھی کی، جس طرح میں بھی کروں گا خیبر پختونخوا کے اس نے کھولا ہوا سارا، کیونکہ ہی از ویل پریپیئرڈ آن کانسٹیچوئنسیز۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے روایتی سوال اپنے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ غیر روایتی سچویشن ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو وہ نہیں، ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ بھٹو صاحب کا سلیبس آ گیا، آؤٹ آف سلیبس۔ ویسے بھی دیکھیں نا، بھٹو صاحب کا نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان، تو بلاول صاحب نے بلاول صاحب نے لگایا کہ سستی ہوگی روٹی دال چاول جب بنے گا وزیر اعظم بلاول۔ میں نے کہا چلے کافیہ تو میں لایا نا، بلاول اور چاول کا نعرہ وہی ہے۔ ویری ویری گڈ۔ ویسے اچھا منشور تو چھوڑیں، لیکن جو ایڈورٹائزمنٹس ہم نے دیکھی، خاص طور پہ ایک سب سے بڑی جماعت کی جن کا آج چھپا ہوا تھا کہ وہ وزیر اعظم بن گئے، میں خوش بھی ہو گیا کہ چلو 9 تاریخ آ گئی، لیکن ان کے ایڈورٹائزمنٹس دیکھ کے وہ جی پتہ نہیں وہ ہائی فائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوا ایڈورٹائزمنٹ کو لے کر تاریخ رقم ہوئی آج۔ یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں ایک مانیٹری حالات پہلے ملک کے بہت خراب ہیں، صحافیوں کے اگر حالات اچھے ہو رہے ہیں تو فیصل آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، میں نے تو صرف اتنا بتایا کہ میں تو خوش ہو گیا کہ میں 9 تاریخ کو اٹھاؤں، میں سو کے 9 تاریخ کو اٹھاؤں۔ میں ایک صرف ایڈ کر دوں کہ بہت خوشی کی بات ہے، ظاہر ہے ہماری روزی روٹی ہے اور یہ اشتہار آنے چاہیے، اللہ اور ان کو جزا دے کہ دے، مگر یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی دینے کی ضرورت کیا ہے اشتہار؟ وہ ہر وقت بغیر اشتہار کے ہی پبلسٹی ہو رہی ہے جو پارٹیاں دے رہی ہیں۔ اچھا عامر صاحب اس پہ ذرا ہم آئیں گے۔